اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں کئی قصے مبارک ذکر فرمائے ہیں اور بعض قصے مبارک جو ہیں ان کو تو صرف ایک ہی دفعہ ایک ہی صورت میں ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ یہ قصہ ہے خضر علیہ، اس کا ذکر جو ہے سارے قرآن میں صرف صورت کا اور کسی جگہ. اسی طرح قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، اس کا ذکر بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے سورۃ یوسف میں ایک ہی جگہ فرمایا. اسی طرح قصہ ہے سیدنا داؤد سلیمان علیہ السلام، ان کا قصہ مبارک بھی اللہ نے صرف ایک جگہ ذکر کیا. اسی طرح قصہ طالوت ہے، لیکن بعض قصص ایسے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں متعدد بار ذکر فرمایا، جیسے کہ قصہ آدم علیہ السلام مختلف صورتوں میں اللہ نے ذکر کیا. قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے قرآن میں مختلف صورتوں میں ذکر کیا. قصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان چار پیغمبروں کے قصے کو اللہ نے مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا.
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تکرار نہیں کہلاتا کہ جی ایک قصہ بار 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 کیوں آ رہا ہے. یہ تکرار نہیں ہوتا. اصل وجہ یہ ہے کہ قصہ تو بار بار آیا ہے لیکن ہر جگہ واقعہ نیا ہے. تو پھر ایک بات تو نہ ہوئی. یعنی یہاں اب ہم پڑھیں گے سورۃ کہف میں انشاءاللہ. تو قصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا لیکن خضر علیہ السلام کا. ایک جگہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے تو وہ فرعون کا تقابل. ایک دفعہ اگر ہم نے قصہ موسیٰ علیہ السلام پڑھا ہے تو آپ کا اور بنی اسرائیل کا اور الواح کا اور تورات کا اور طور پہ جانے کا وہ واقعہ ہی الگ. تو اگر واقعات الگ الگ بیان کیے جائیں لیکن پیغمبر ایک ہے تو اس کو تو تکرار نہیں کہیں. تو یہ تکرار نہیں ہے جس پر کہ دشمنان اسلام قرآن پہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی قرآن میں تو بس ایک ہی واقعہ ہے اسی کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ متعدد واقعات. جب واقعات متعدد ہیں، اب جیسے مثلا دیکھیں کہ آپ کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، امام ایک ہے لیکن ہر خطبہ نہیں آیا، تو اس کو ہم تکرار نہیں کہہ سکتے کسی معنی میں. اور یعنی انبیاء اربعہ جو ہیں علیہم الصلوات و تسلیم کے قصوں کو کھول کھول کے مختلف اسالیب سے بیان کرنے کے اندر بھی اللہ کی کروڑوں حکمت. سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے بار بار آیا ہے. وجہ کیا ہے کہ تخلیق انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے. یہ ساری اللہ کی جو مخلوق ہے کون ہے؟ اولاد آدم ہے. تو اگر ان کو اپنا اصل ہی سمجھ نہیں آئے گا تو آگے کیا چلیں گے؟ اور پھر تمام عالم قیامت کا بنیادی دلیل جو ہے وہ تخلیق اول ہے کہ بھئی قیامت ہوگی، مر جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے. دلیل جو اللہ ہمیں پہلے بنانے پہ قادر ہے دوبارہ بنانے پہ قادر ہے. کھلی سی بات. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اپنی تخلیق کو بھول گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک. تو تخلیق اول جو ہے وہ تو بنیاد ہے، وہ اصل ہے. تخلیق انسانیت، مقام انسانیت، مقام آدمیت، عظمت آدم، یہ تو بنیاد ہے. جس آدمی کو اپنا باپ ہی معلوم نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ٹھوکریں کھاتا پھرے گا دنیا میں. نہ نسب ہے، نہ اصل ہے، نہ دلیل ہے. قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بار بار کیوں لایا گیا کہ جب حضور مکہ میں بھیجے گئے تو مشرکین مکہ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اپنے عقل کے مطابق، اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ، ہم نے کعبہ ابراہیم بنایا ہے، ہم مجاور ہیں اس گھر کے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مناسک کے مطابق حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں. ان سے مقابلہ تھا. تو اس لیے اللہ نے اس قصے کو بار بار ذکر فرمایا کہ ملک قریش مکہ تم غور کرو کیسے تم ملت ابراہیم پہ ہو. ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والا، تم بتوں کو کعبے میں سجانے والے، تم کیسے اس کی ملت پہ ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے اپنے والدین کو چھوڑنے والا، اور تم اپنے باپ کے طریقے پہ ہو. انا وجدنا آباءنا.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا علم بردار، تم شرک کے علم بردار، پھر تم کیسے ملت ابراہیم پہ ہو؟ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو متعدد بار ذکر فرمایا کہ جس قوم سے تقابل ہے اس قوم کو سمجھانا ہے کہ ابراہیم کے وارث ہم ہیں، نہ کہ تم ہو۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ملت ابراہیم پہ ہیں، دین ابراہیم پہ ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آیا تاکہ کیوں تقابل تھا یہود سے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود تو پہلے موجود ہے، بنی نذیر ہیں، بنی قینقاع ہیں، بنو قریظہ ہیں، بڑے بڑے قبائل ہیں اور ان کے بڑے بڑے احبار ہیں اور ان کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، عبداللہ ابن ابی اور کعب ابن الاشرف، یہ سارے یہود تھے۔ اور یہود اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت موسیٰ علیہ السلام سے، ہم دین موسیٰ علیہ السلام پہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، لہذا ہم بھی جنتی ہیں۔ اس لیے چونکہ ان کا تقابل تھا تو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے اور متعدد بار ذکر کیا تاکہ یہود کو چیلنج کیا جا سکے کہ تم کیسے موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کیا ہیں، کیسے تم تورات کی کتاب کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم نے تو یحرفون الکلم عن مواضع، تم نے تورات کو بدل ڈالا، یہ وہ تورات تھوڑی ہے جو موسیٰ علیہ السلام جو تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں جانا، موسیٰ علیہ السلام کا شباب کے بعد ہجرت فرمانا، موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں جانا، موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا، نبوت و رسالت سے سرفراز ہونا، اللہ سے ہم کلام ہونا، تمام چیزیں کھول کھول کے جانا۔ اسی لیے جو صحیح معنی میں ذرا منصف مزاج لوگ تھے، چاہے وہ یہودی تھے، جب حضور بات فرماتے تو کہتے صدق رسول اللہ، حضور سچ کہتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بار بار بیان فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ مقابلے پہ ہمارے نصارہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو نجران میں نصارہ ہیں سارے، ان کے رہبان ہیں بڑے بڑے، اور عبد المسیح کی قیادت میں 60 آدمیوں کا وفد لے کر حضور سے مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان پیغمبروں کے واقعات کو بار بار ذکر فرمایا، لیکن ہر مقام پہ اسلوب بھی الگ ہے اور قصہ بھی الگ ہے، لہذا نہ تکرار ہے نہ اس کو نعوذ باللہ بلا وجہ کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر تو کروڑوں۔ اب جو واقعہ ہم سورۃ کہف میں پڑھ رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک ہے، جس کی تفصیل صحیح احادیث مبارک میں بھی موجود ہے۔ جو احادیث مبارک اور صحیحہ روایات سے ہمیں معلومات حاصل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطبہ فرما رہے، کسی بندے نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے بڑا عالم بھی کوئی موجود ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے حالات حاضرہ کے مطابق، کیونکہ اس نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، سب سے بڑا علم تو نبی کا ہوتا،
کوئی بہت بڑا عالم ہو لیکن نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا علم تو براہ راست وحی سے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب حال یعنی حقیقت ہے، نعوذ باللہ، کذب نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن یہ انداز جواب جو تھا میرے مالک کو پسند نہیں آیا کہ نبی کی بڑی شان ہوتی ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، پیغمبر کو یہ بات نہیں فرمانی چاہیے، بلکہ یہ کہنا تھا اللہ عالم، اللہ سب سے بڑے عالم ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ایک سے ایک بڑا عالم۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو کلمات نکلے یعنی وہ آداب نبوت کے شان کے مطابق نکلے، ورنہ نعوذ باللہ نہ کذب تھا نہ جھوٹ تھا، مسلسل سچ فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اللہ کا عتاب آ جاتا ہے۔ ایک عام آدمی غلطی کرے، ایک عالم غلطی کرے تو بڑا فرق ہے، ایک نہ جاننے والا غلطی کرے اور ایک جاننے والا غلطی کرے تو بہت بڑا فرق ہے۔ قصہ تاریخوں میں آتا ہے، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے خدا جانتا ہے، تاریخ کا اعتبار تو ہوتا نہیں، کیونکہ تاریخ جو ہے اس میں سب رتبی ثابت ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے۔ کہ منصور کو جب پتھر مارے جا رہے تھے، منصور ایک بزرگ گزرے ہیں، بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ واقعتاً وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اللہ عالم، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ مقام جذب میں اور استغراق میں چلے گئے تھے، ان کی باتیں جو تھی بظاہر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جب آدمی پہ کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، اس غلبے میں وہ مغلوب ہو کے باتیں کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو حقیقت جو ہے اللہ عالم، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے اللہ کا قرآن ہے میں بھی لکھ سکتا ہوں، اور انہوں نے کہتے ہیں لکھا بھی تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے اندر سے جو آواز آتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے، یعنی ایسی باتیں ہیں، یہ ہیں اللہ عالم۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی بات ہو تو آدمی زبان بند رکھے، اللہ جانتا ہے حقیقت کیا، کیفیت کیا ہے۔ خدا ایک آدمی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اس کیفیت میں ایک بات کہتا ہے، ہم اس کیفیت کا جب تک پتہ نہ ہو تو آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ ان کے سامنے کوئی اور بات، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کسی کو کافر کہنے میں جلد بازی نہ کرو، صبر سے کام۔ اگر 100 میں 99 جز جو ہے اس کے کفر پہ دلالت کر رہی ہے، لیکن ایک جز سے کفر سے بچ سکتا ہے تو اسی ایک پہ معمول کرو، بلا وجہ کسی کو گمراہ کہہ دینا یا کافر کہہ دینا ایک معمولی بات نہیں ہو۔ آج کل تو خیر کفر کی مشینیں ہیں باقاعدہ، آج کل تو جیسے مشینوں سے
گولیاں نکلتی ہیں، ایسے کفر کے فتوے نکلتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک اللہ والا گزرا، تو اس نے سوچا کہ اب یہ بیچارہ ہے تو بے گناہ، لوگ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے، اب میں اگر نہیں مارتا تو مجھے بادشاہ پکڑ لے گا کہ یہ اس کا ساتھی ہے۔ تو انہوں نے دکھانے کے لیے ایک پھول ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو وہ مار دیا۔ لوگ سمجھیں کہ مار تو رہا ہے نا۔ تو جب اس کو لگا تو انہوں نے چیخ ماری، تو لوگ حیران ہو گئے کہ پتھر برس رہے ہیں، چپ کھڑا ہے، پھول لگنے سے کیوں چیخ پڑا؟ اور نے کہا پتھر تو تم جاہل مار رہے ہو نا، پھول جاننے والے نے مارا تھا، اسی لیے زیادہ تکلیف کہ وہ تو جانتا تھا، اس کو تو نہیں مارنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے، ان کی زبان مبارک سے ایک لفظ کا نکلنا جو ہے وہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ اور علم سیکھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا مولا ٹھیک ہے، سمجھ گئے، کتاب تو آ گیا، امتحان تو شروع ہو گیا، میں نے کہا تھا بڑا عالم ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جاؤ علم سیکھو۔ یا الہ العالمین، اس بندے کو میں کیسے تلاش کروں؟ فرمایا وہ مجمع البحرین سے ہوگا، جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اب قرآن نے جگہ نہیں بتائی کہ وہ دو دریا کہاں ہیں، دو دریا تو دنیا میں کئی مقامات پہ ملتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام نے بھی بے انتہا اقوال لکھے ہیں کہ اس سے مراد اندلس ہے، کسی نے کہا اس سے مراد اردن میں دو دریا ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں جو مرج البحرین ہے وہ دو دریا ہیں۔ بس جتنے مرضی، اللہ نے جو بیان نہیں کیا بات ختم کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے پیدل چل کے گئے تھے کیپ ٹاؤن، کوئی واقعات تو سوچو زیادہ سے زیادہ اردن کے قریب کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ قریبی علاقے تھے، قریبی ملک تھے، ایک دوسرے سے بارڈر ملتے تھے، سفر ہوتے تھے، مصر سے شام، اردن، یہ سارے ملتے جلتے علاقے، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایسے علاقوں کا حوالہ دینا کہ جہاں جانے کے لیے بھی سال ہر سال درکار ہوں، لیکن اسلوب قرآن یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن ان چیزوں سے بحث ہی نہیں کرتا، قطعا۔ جیسے اصحاب کہف کا آپ نے پڑھا ہے زمل فتیہ تو کہف ہے، وہ کہف کہاں ہے قرآن میں کوئی بات نہیں، بس ایک غار میں پناہ لی، بات ختم ہو۔ وہ غار جہاں بھی ہو، مقصود تو قصہ ہے نا کہ اس غار کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ ہمارے اردو میں بھی مثال ہے نا کہ تمہیں آم کھانے سے غرض ہے یا درخت گننے سے؟ تو قرآن تو وہ بات کرتا ہے نا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن تو ملک الاملاک کا کلام ہے، اور بادشاہوں کے کلام میں بس مختصر الفاظ ہوتے ہیں، اس میں سارے اشارات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کبھی بحث نہیں کی کہ وہ غار کہاں سے، حتیٰ کہ دیکھیں امام الانبیاء، سید الاولین، امام المعصومین، امام المتقین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کیا ہے؟ لیکن قرآن نے بھی وہاں اتنی بات کی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بس جب آپ غار میں سے، غار کہاں ہے؟
قرآن نے بحث کی، لیکن کیونکہ یہ تو واقعہ مکہ کا تھا، قرآن مکے میں اترا تھا اور ہجرت کا واقعہ تھا، ہر آدمی جانتا تھا کہ اصغار میں تھے، تو وارث اور ایک معروف بات ہو گئی۔ اسی طرح قرآن نے جب وحی اتری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ حضور جبل نور پہ بیٹھے تھے۔ قرآن ان چیزوں سے بحث ہی نہیں کرتا، ہمیشہ یاد رکھیں یہ اسلوب قرآن ہی نہیں ہے، یہ سنت اللہ ہی نہیں ہے قرآن۔ جہاں بھی دیکھیں گے قرآن بنیادی بات کرتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو عبرت ہو، فائدہ ہو، موعظت ہو، نصیحت ہو، ہدایت ہو۔ باقی آواز کرنے ہیں تو اور کتابیں پڑھو جا کر۔ قرآن کا یہ میدان ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے کتنی تفصیل سے بیان کیا، سبحان احسن القصص۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام کیا ہے؟ اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، بس ان کے نام کیا تھے؟ قرآن ان کا ذکر ہی نہیں کرتا کبھی۔ یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا، اس عورت نے ڈورے ڈالے، اس کا سارا واقعہ ہے، لیکن امرأۃ العزیز نام نہیں لیتا کہ اس کا نام کیا تھا، زلیخا تھا، رائیل تھا۔ لوگوں نے تو یوسف زلیخا کتابیں لکھتا دی ہیں، باقاعدہ یوسف زلیخا کے نام پہ کتابیں ہیں، حالانکہ کیا دلیل ہے بھی زلیخا نام تھا اس کا؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، روایات اسرائیلیہ میں ہے، اور روایات اسرائیلیہ جو ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہی نہیں، لا نصدق ولا نکذب، بس ایک رواج بن گیا ہے، لوگوں نے سب کا روایات کا بھروسہ کر کے سمجھا تو یہ کہ دیکھو جی ہم نے کتنا محنت کی، یہ چیز تلاش کر کے لیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں کو اعتراض کا موقع ملتا۔ ورنہ جیسے بزرگوں نے فرمایا تھا نا کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ مبہم چھوڑ دو، بس بات نہ کرو۔ جوں بحث کرو گے، جوں آگے بڑھو گے، دشمن کو موقع دو۔ انہوں نے تو حضرت اصحاب کہف کے، جیسے ابھی آپ تازہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، ان کو کتے کا نام بھی ڈھونڈ کے لے آئے کہ جی ان کا جو قلب باسط ذرائع بالوسید، وہ جو کتا غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا اس کا نام قطمیر تھا، پھر کتے کو جنت میں بھی داخل کر دیا۔ مولوی تو بڑی بلا ہوتا ہے نا، جو مرضی ہے کرے، کسی کو جہنم بھیجے، جنت بھیجے۔ اللہ کا پتہ ہے، جب قرآن نام نہیں لیتا ہمیں ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم کتے کا نام ڈھونڈتے پھریں؟ یہ بحثیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جس چیز کو کھولا ہے اس کے کھولنے میں حکمت ہے، اور جس چیز کو بند رکھا ہے اس کے بند رکھنے میں، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ علام الغیوب ہیں، وہ عالم بما کان وما یکون ہے۔ اس لیے سارا قرآن آپ دیکھ لیں، کسی بھی جگہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کوئی نام نہیں کہ موسیٰ کا نام کیا تھا؟ قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ بی بی نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا نام کیا ہے؟ قرآن۔ لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے کہ نام ام کلثوم تھا۔ بہرحال انہوں نے تو حضرت آدم نے جو درخت کھایا تھا اس کا بھی پتہ کر لیا ہے کہ گندم کا دانہ تھا، جیسے جنت میں ساتھ رہے ہوں نا آدم علیہ السلام۔
اچھا پھر خود اگلے قصے بنانے پڑے. جب ایک بات کرو گے تو 10 تو بنانی پڑے گی نا. گندم کا دانہ کھایا تو پھر آپ کو حمام جانے کی ضرورت پیش آ گئی, کیونکہ یہ روٹی کھاتے ہیں تو جانا پڑتا ہے. اب جنت میں کہاں جائیں جناب, بھاگ رہے تھے, یہ ساتھ ہیں بیچارے, تکلیف لوٹا لے کے پھر رہے تھے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی بات نہیں. ہم نے قرآن کو چیزہ بنا دیا نا. اچھا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو درخت سے پھل کھانے سے منع کیا. یہ کہتے ہیں گندم نہ ہو, گندم کے کوئی درخت تھوڑے ہوتے ہیں پھل کے مارو. گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں, درخت تھوڑے لگتے ہیں گندم. پھر ثابت کرنے کے لیے کہیں گے جی وہ جنت کی گندم ہے, وہ بڑی ہوگی. اور بھی ہے نا, جو مرضی آئے بنا ڈالے, لیکن یاد رکھو قرآن کو بالکل نہ چھیڑا کرو. قرآن ہے, وہ اللہ کا کلام. بالکل ایک حرف ادھر نہ ہو, ایک حرف. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے بزرگ جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جی ترجمے میں سلاست نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے, عبارت سلیس نہیں ہے. اور سماج جانتے ہیں کہ ترجمہ کرنا ہے قرآن کے لفظ کا. ہم نے جملے کی سلاست کو نہیں دیکھنا, ترجمے کو دیکھنا ہے. اللہ کے قرآن ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑے جائیں غلط ترجمہ کر کے. تم عبارت کو دیکھ رہے ہو کہ میری عبارت بڑی اچھی لگے, پڑھنے والے کو مزہ آئے, جناب کیسی مسلسل عبارت ہے, کیسی با محاورہ عبارت ہے. اسی لیے جو علماء محققین ہیں نا, وہ اردو ترجمے میں حضرت شاہ عبد الرحیم یا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. کمال تھا ان لوگوں کا کہ مجال ہے اللہ کے قرآن سے ادھر ادھر نکلیں. مجال ہے کہ کہیں مفعول بہی کے بجائے مفعول لہو کا معنی سمجھ آئے. کیوں ہی اور بھی میں بس اسی میں تو سارا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھو نا, آپ تمہاری بیوی مثلاً کہے کہ میں تمہاری بھی ہوں, تمہاری بیوی اگر کہے کہ جناب میں تمہاری بھی ہوں, یعنی اور کی بھی ہوں. کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے ادھر ادھر بھی منہ مار لیتی ہوں, لیکن تمہاری بھی ہوں. لیکن ایک ہے تمہاری ہی ہوں اور کسی کی نہیں ہوں. کسی ہی اور بھی میں تو آسمان زمین کا فرق پڑ گیا. یہی وہ ترجمے میں نزاکتیں ہیں جو عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتا ہے جی وہ تو جی اردو مشکل ہے اور زبان مشکل ہے اور پرانے وقت کی اردو ہے. اب جو ترجمے لکھے گئے ہیں جناب وہ تو بڑے سلیس ہیں اور بڑے عبارت بڑی عجیب ہے اور بڑا پڑھنے میں لطف آتا ہے. تو تم عبارت کا لطف لیتے رہتے ہو نا, اللہ کے کلام کا لطف تو نہیں لیتے ہو. قرآن ہے, یاد رکھنا. اسی لیے ہے نا کہ من فسر القرآن برائے ہی, اگر کوئی آدمی اپنی رائے سے قرآن میں فیصلہ کرے چاہے وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے کفر. تو اس لیے اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک مقام ہے مجمع البحرین. کہاں ہے؟ اللہ عالم. اچھا پھر مجمع البحرین جو ہے, دیکھو نا جی, دو دریا ملتے ہیں. اچھا کبھی اور وہاں سے دریا ہٹ بھی جاتے ہیں, کبھی دریاؤں کے رخ بدل بھی جاتے ہیں, کبھی پھر مل بھی جاتے. یہ تو حالات ہیں. ابو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا حالات ہوں گے اللہ عالم, ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. صدیاں نہیں, ہزاروں سال بیت گئے. ٹھیک ہے, اللہ میاں مجمع البحرین پہ پہنچوں کیسے؟
اس بندے کو کیسے ڈھونڈوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی رکھ لو اپنے ساتھ. ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، اور جب وہ مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل کے دریا میں چل پڑے، بس اسی جگہ میرا بندہ ہوگا. وہ امتحان دیکھو نا پیغمبر کا، کہ کہہ دیا نا میں بڑا عالم ہوں، اللہ نے فرمایا مچھلی کے پیچھے چلو، ورنہ اللہ چاہتے جبریل بھیج دیتے، اللہ چاہتے تو نقشہ دکھا دیتے کہ جو میرا بندہ بیٹھا ہے سیدھے چلے جاؤ. نہیں، امتحان ہے جی. اب آپ انسان کے پیچھے نہیں، مچھلی کے تابع ہو جاؤ. مچھلی جہاں اچھا اللہ میاں جب وہ مچھلی کو رکھیں گے یہ مردہ ہے، ان کا مردہ ہے، پھر خود بخود زندہ ہو جائے گی. اچھا مچھلی اللہ میں وہ تو پانی میں چلی جائے گی، پھر میں ہاں وہی بس جب وہ جائے گی نا وہی راستہ بن جائے گا. عجائب قدرت کہ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو واقعہ آتا ہے، یہاں لفظ ہے کہ قال موسیٰ لفتیٰ، فتیٰ کہتے ہیں نوجوان. فتیٰ مانا جوان. جب یہ کلمہ بولا جائے تو اکثر استعمال ہوتا ہے ملازم پہ، خادم پہ، کیونکہ ہر آدمی خادم نوجوان رکھتا ہے کہ ہر کام کر سکے. بوڑھا رکھے گا جو خود نہیں اٹھ سکتا تو میری خدمت کیا کرے گا؟ ایک آدمی خود بوڑھا ہے بیچارہ، وہ تو خود محتاج ہے اٹھنے کا بیٹھنے کا، تو وہ ہماری خدمت کیا مٹی کرے گا؟ تو ہر آدمی دیکھتا ہے کبھی آدمی جوان ہو، مضبوط ہو، کام کر سکے. اسی لیے یہاں لفظ ہے فتیٰ ہو. اب تو نظر دوڑائیں قرآن میں دوسری جگہ بھی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا نا، تو اب واپس آئے دیکھا کہ سارے خدا تو ٹوٹے چھوٹے پڑے ہوئے ہیں. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. بھی فتن وہ بھی وہی لفظ ہے جو یہاں ہے. ایک وہ جو نوجوان ابراہیم ہے نا، وہی ہمارے خداؤں کے خلاف تقریریں کرتا تھا، معلوم ہو دوسری کا کام. تو اب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا کہ وہ فتن، وہ نوجوان کون تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن احادیث مبارک سے بہرحال یہ ملتا ہے کہ ان کا نام یوشع ابن نون تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. ان کا نام کیا تھا؟ یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے. یوسف کا بیٹا افرایم، اس کا بیٹا جو ہے نون، اس کا بیٹا یوشع. یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف علیہ السلام. اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کو بھی ساتھ کیا، کچھ سامان بھی زنبیل میں رکھا، ایک مچھلی بھی رکھی اور چل پڑے. باقی تفاصیل قرآن نے بیان نہیں کی، لیکن بعض لوگوں نے نقل کی، حتیٰ کہ بعض نے تو اتنا بھی بحث کی ہے، جیسے نوفل بقالی کہتا ہے کہ یہ موسیٰ ابن عمران ہی نہیں تھا، ایک موسیٰ ہی اور ہے. حالانکہ بالکل غلط بات ہے. موسیٰ ابن عمران اللہ کا نبی. وجہ کیا تھی کہ اس کے دماغ میں اللہ رحمت کرے ان پر، بڑا آدمی تھا، لیکن بڑے آدمی سے غلطیاں تو ہوتی ہیں. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کو غیر نبی سے کیسے شاگرد بنائیں. خضر کے بارے میں تو اختلاف ہے نا کہ نبی ہے یا نہیں، لیکن اگر نبی بھی ہو تو رسول تو نہیں ہے نا، صاحب کتاب تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں، کلیم اللہ ہے. تو ان
ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی اللہ کے رسول، اللہ کا نبی، اولو العزم من الرسل، کلیم اللہ، اس کو غیر نبی کا شاگرد بنا دیں۔ اس لیے اس نے کہا نہیں، موسیٰ ہی کوئی اور ہے۔ قصہ ختم۔ ان کو یوں غلطی لگی، ہمارے لوگوں کو کیا غلطی لگی، ہمارے جو عاشق ہیں ان کو یہ غلطی لگی، انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے بابا پیروں کا خیال رکھا کرو، ولی کی شان تو نبی سے بھی بڑی ہے، نبی آیا ولی سے سیکھنے کے لیے۔ ان کو یہ ٹھوکر لگی۔ ہم نے کہا بابا اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، یہی تو ہم کہتے ہیں، دیکھو نبی کا بڑا شان ہے لیکن پھر بھی ولی کے در پہ بیٹھا۔ جیسے روافض کو دھوکہ لگا، انہوں نے کہا حضرت علی امام ہے اور مقام امامت جو ہے وہ نبوت سے بھی بڑھتا ہے، لہذا حضرت علی نبی سے بھی بڑے ہیں۔ اس طرح آدمی پٹڑی سے ہٹتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، دعا کیا کرو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، نہ علم پہ ہے، نہ مطالعے پہ ہے، نہ قابلیت پہ ہے۔ وہ چاہے تو جاہلوں کو راہبر بنا دے اور چاہے تو راہبروں کو گمراہ کرے۔ بلال از حبش صہیب از روم، ابو جہل ز مکہ ان کے بل نجبی۔ اقبال کہتا ہے نا مولا تیری شان ہے، بلال کو تو نے حبش سے بلایا، صہیب روم سے آیا، ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، یہ جہنم کا دروغہ بنا، وہ جنت کے سردار، تیرا نظام۔ ابو جہل مکے میں پلا، زمزم پی کے جوان ہوا، کعبہ شریف بنانے میں بھی سب سے آگے تھا، لیکن انجام جہنم۔ حضرت بلال غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبش سے آئے ہیں، لیکن حضور کے مؤذن ہیں، حضور کے خادم ہیں، جنت کے حقدار۔ یہ اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القلوب بین اصابع الرحمن، دل جو ہیں اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہے ہدایت کی طرف پھیر دیں، چاہے گمراہ۔ اسی لیے حضور دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کا پھیرنے والا صرف اللہ، جدھر سے بڑے بڑے علماء کی اولادیں جو ہیں گمراہ ہو گئیں یا میری طرح آوارہ ہو گئیں، جاہلوں کے بیٹے عالم بن گئے۔ باپ جاہل ہے، بیٹا عالم، اللہ کی چاہ۔ باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے۔ اول رسول ارسل نوح علیہ السلام، لیکن بیٹا کنعان کافر۔ بلا رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ آ جاؤ، سآوی الی جبل، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں۔ کہ اللہ کا نظام ہے، بس دعا کیا کرو اللہ ہدایت پہ رکھے اور خاتمہ ایمان پہ کرے۔ دور فتن ہے، دور ابتلا ہے، ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ بچائے، گمراہ نہ کر دے۔ ہر طرف دیکھا نا جی، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، ہر طرف آگ جل رہی ہو تو بندہ کب تک کپڑے بچائے گا؟ فلم ہے، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، موبائل ہیں، موبائل میں کیمرے ہیں، کعبۃ اللہ کے طواف میں جاؤ، عورتیں ہیں، عریاں ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، کعبے کا طواف کریں۔
جین پہنا ہوا ہے، اوپر ایک ہوائی پردہ ڈالا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کو دھوکہ دیتی ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں، کس کو دھوکہ دیتی ہیں۔ نیچے جین ہے، فیشن کی حد ہے، یعنی یہ جین پہننا جو ہے نا، یوں سمجھو کہ فیشن کا معراج ہے۔ جب آدمی فیشن میں پاگل ہو جاتا ہے نا، وہ جین پہنتا ہے، ورنہ جین کو پہننے کا کپڑا ہی مانتے کو۔ ہم جب دیہات میں تھے گھوڑیوں پہ ڈالا جاتا ہے، گھوڑے گدے جو ہے نا ان پہ یہ موٹا کپڑا ڈالتے تھے۔ یہ کوئی بندے کا کپڑا تھوڑا ہے، یہ کوئی انسان کے پہننے کا کپڑا۔ ہاں ایک فائدہ ہے، ایک پیشاب کرتے رہو تو 1 سال کا پیشاب اندر رکھ لیتا ہے، وہ کپڑا ہے۔ اچھا، اور جتنا گھس جائے، رنگ اڑ جائے، سوراخ نکل جائے، وہ بڑا فیشن والا ہے۔ لیر لیر ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں کسی فقیر کو کتے پڑ جائیں اور کپڑے پھاڑ دیں، اس عالم میں جب ہو جائے تو سمجھیں گے بالکل یہ ایلیٹ کلاس کا نوجوان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب بدبخت یہ ہیں کہ انہوں نے جین کے برقے بنا دیے ہیں، جین کے عربی توپ بنا دیے ہیں، لیڈیز فستان بنا دیے ہیں۔ لوگ شوق سے کرتے ہیں۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یعنی آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے خدا کے قرآن میں کبھی بھی ادھر ادھر نہ جائے، جو قرآن میں ہے اسی سے۔ اب انہوں نے جناب یہ بات بھی نکالی کہ جناب وہی مچھلی تھی، اسی سے کھاتے تھے، آدھی کھا گئے تھے، معلوم ہوتا ہے 7 تھے، باقی آدھی جو زندہ ہوگی۔ کہتے ہیں بعد میں ہم نے وہ مچھلی دیکھی بھی تھی، آدھی ختم تھی اور آدھی زندہ تھی۔ انا للہ و انا الیہ۔ بس اللہ نے قرآن میں ایک حکم دیا ہے جو کہ آپ نے مجمع البحرین پہ جانا ہے، وہاں میرا بندہ ہے۔ باقی حدیث میں ملتا ہے، حکم ہوا مچھلی رکھو، قرآن میں بھی ملتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسی مچھلی کو کھاتے تھے، آدھی ختم ہو گئی، آدھی باقی تھی، یہ ساری سب۔ موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون کو لے کے پیدل چلے، زنبیل بھی ساتھ ہے، سفر ہو رہا ہے، چلتے رہے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، جب امتحان آتے ہیں نا، امتحان تو بار بار آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور وہ یوشع جاگ رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مچھلی زنبیل سے جو چھلانگ لگائی نا جی، سمندر میں چلی گئی اور سرنگ بنتی گئی، راستہ بنتا گیا۔ اس نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے، ابھی جگاؤں تو نا، جب جاگیں گے بتا دوں گا۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام جاگے وہ بھول گیا، پھر چل پڑے۔ 1 دن اور 1 رات کا سفر کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، فرمایا اللہ کے بندے کو ناشتہ واشتہ لے آؤ، بیٹھے تھک گئے ہیں۔ تو اس کو یاد آیا، اس نے کہا حضرت میں تو بھول گیا، وہ مچھلی تو پیچھے رہ گئی۔ اس نے کہا خدا کے بندے وہی تو ہم آئے تھے، اسی جگہ تو جانا تھا، تم نے بتایا۔ انہوں نے کہا بات ساری ہوئی تو شیطان نے بتایا، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آدمی مر چکا ہے اس کے لیے میں طواف کروں، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، اختلاف سے بھی بچ جاؤ، طواف اپنے لیے کرو۔ جب طواف کر لو تو اس کے لیے دعا کر لو کہ اللہ اس کا ثواب دے، تو اللہ دے دے۔ آپ سے حواجب کے بنانے کے جواب میں فرمایا کہ نہ بنائیں، تو اس طرح رہنے میں اصل صورت سیرت تو انسان کے اندر ہے، تو باہر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بال جو ہیں ختم کر دو، اس طرح پھر وہ آنکھوں پہ بھی، بالوں پہ بھی، داڑھی پہ بھی، ہر چیز پہ بالکل جوگی کے جوگی بن جاؤ، سیرت تو اندر ہے۔ کوئی عقل کرو اللہ کے بندے،
لا تغیر لخلق اللہ، تو قرآن کا حکم ہے، نبی نے منع فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، اس سے کیا اندر ہوتا ہے؟ ناخن تمہارے اندر ہوتے ہیں؟ بھیا کل کی بات کریں، ایک عادت ہو گئی ہے ہر بات پہ لکھنے کی اور اعتراض کرنے کی۔ وہ جو لکھتے ہیں سیرت صورت، وہ مانا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت بھی اندر سے اچھی ہو، یہ نہیں کہ ظاہر اچھا ہو اندر باطن منافق ہو۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ ورنہ ہر چیز کا اللہ نے شکل بنائی ہے، یہ اسلام کی شکل ہے، یہ کفار کی شکل ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جیسی شکل بنائے گا اللہ قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ تشبہ بالصالحین ہے، یہ تشبہ بالفاسقین ہے، یہ لبس الصالحین ہے، یہ لبس الفاسقین ہے، یہ عادات الصالحین ہے، یہ عادات الفاسقین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بالوں کو بالوں سے لگانا، اسی طرح بھووں کو باریک بنانا، دانتوں میں فاصلے کر کے حسن پیدا کرنا، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ سفید داڑھیوں کو کیوں سرخ کرتے ہیں؟ وہ بھی نبی نے حکم دیا ہے، ہم تمہاری بات پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے شیب کو تبدیل کیا کرتا۔ ایک داڑھی کو رنگ لگانا اور بھاویں بنانا ایک چیز ہوتی ہے؟ وہی عقل کی بات کرو۔ بہت ماشاءاللہ سمجھ آ گئے، سفید داڑھی رکھو جائز ہے، وہ بنا نہیں، لیکن جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ منع ہے۔ مستثنا مانا استثنا، کہ بھئی سب آئیں الا زید، فلاں نہ آئے، مستثنا ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی جیب سے رومال نکالا، اس نے آنسو صاف کیے، ایک ہاتھ سے نماز حاصل نہیں ہوگی، لیکن کوشش کرے کہ یہ بھی نہ کرے۔ میں نے اپنے باپ کو حج پہ لانا ہے، میرے کمپنی کے پاس پیسے موجود ہیں، ابھی ان کو میں بلا لوں، پھر قرضہ لے کے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پیسہ تمہارا ہے پھر دے دینا، کمپنی سے لے کے قرض ادا کر دینا۔ اگر ایک آدمی نے رمضان شریف میں روزہ رکھا، ظہر کے بعد عمدن پانی پی لیا، اگر بھول کے پیا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، عمدن پانی پیا تو روزہ ٹوٹ گیا، توبہ بھی کرے اور ایک روزہ قضا بھی کرے۔ اگر اب میرا دم ادا، میں عمرہ کر رہا، کیوں آپ عمرہ آپ کریں، دم میں کیوں؟ جس سے مجھ غلطی کرے گا دم اس پہ پڑے گی، مجھ پہ دم پڑے گی۔ مسئلے کو سمجھا کرو کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، میقات آ گیا، احرام کی چادر نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بنین نکال لو، قمیض نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، قمیض کو کندھے پہ ڈال دو، لبیک اللہم لبیک، نیچے اتر کے احرام باندھو۔ تو مسئلہ سمجھا کرو، مسئلے کو استہزاء نہ کیا کرو۔ آدمی اگر کسی دین کی بات کو استہزاء کرے تو اللہ کی زیادہ ناراضگی ہے۔ پچھلی نمازیں جو قضا ہیں مغرب کے بعد قضا کریں، شام بالکل کریں۔ اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہوں فرض نماز میں، تو اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو ایک رکعت تو آپ کی ہو گئی، تو دوسری رکعت میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر جب اٹھیں گے تو 2 رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے۔ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، حنفی ہو تو نہ پڑھو، شافعی ہو تو پڑھا کرو۔ اگر ہم ویزا لے کے آئے، کفیل کے پاس کام نہیں ہے، ہم دوسری جگہ کام کرتے ہیں، وہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے حلال ہے، بالکل حلال، آپ کام کا عوض لے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی دکان دوسرے کے نام سے کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپس میں وہ دونوں راضی ہیں، ہاں قانون کے خلاف ہے تو نہ کرو۔ دعا جب بھی مانگیں سیدھی اللہ سے، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا۔ کسی نے اپنی بیٹی کا نام
ملائکہ رکھا ہے، ملائکہ تو نہ رکھے، البتہ ملکہ رکھ دے، ملائکہ رکھ دے، ملیکہ رکھ دے، کچھ تو تبدیل کرے، فرشتہ تو نہ بنا دے نا بیٹی کو۔ آج کل ایک یہ بھی رواج ہے کہ نیا نام رکھا جو پہلے کسی کا نام۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی کہ آپ ماشاء اللہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، میرے بیٹا ہے، اللہ دیا ہے، ایسا نام بتائیں کہ بالکل پوری دنیا میں کسی کا نام۔ میں نے کہا بڑی آسان بات ہے۔ کہتے کیا بات ہے؟ ابلیس رکھ دو۔ کیا مطلب ہے؟ مجال ہے کسی نے اپنے بیٹے کا نام آج تک ابلیس رکھا ہو؟ تمہارے بیٹے کا دیا نام ہے۔ اللہ کے بندے، ہمارے سامنے پیغمبروں کے نام موجود ہیں، صحابہ کے موجود ہیں، حضور کی بیویوں کے موجود ہیں، بیٹیوں کے موجود ہیں، نئے نئے نام ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ قبرستان کی حدود میں مسجد بنائیں نہ بنائیں، قبرستان قبرستان ہے، مسجد مسجد ہے، قبرستان میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ مسلمانوں کی قبروں کو توڑنا، خراب کرنا، اہانت کرنا ناجائز۔ کہتا ہے جی کہ ملکہ بلقیس کا تخت جس نے ایک پلک جھپکنے میں لایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، قرآن نے نہیں بتایا، میں کہاں سے بتاؤں؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، اس بندے نے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، قرآن نام نہیں دیتا۔ ہم مولویوں نے تو لکھے ہیں، اس کا نام ہی لکھا ہے، آصف صاحب رکھے آتا فلانا، سب غلط بات ہے۔ ایک آدمی دن رات فلمیں دیکھتا ہے، کیا وہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے امام بن سکتا ہے؟ جو نمازی ہیں وہ اس سے زیادہ دیکھتے ہوں گے، تو دونوں ایک جیسے ہیں نا، گزارا ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی، پیچھے نماز پڑھنے والے بھی تو باعزید بستامی نہیں ہے نا، دونوں استاد امام، جیسے روح ویسے فرشتے، نماز ہو جائے گی، فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کرو۔ فَلْيَأُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَأُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو امام بناؤ جو اللہ کی قرآن کا، حدیث کا عالم ہو، قاری ہو، اور اگر دونوں قاری ہیں تو اکبرہم سنن، جو عمر میں بڑا ہو۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، عمرے میں طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، بال نہیں کاٹے تو کاٹ لے بس۔ اگر بال کاٹنے سے پہلے کوئی غلطی کی ہے پھر تو دم پڑ جائے گی کہ خوشبو لگا لیا، عطر لگا لیا، پرفیوم ڈال لیا، میاں بیوی مل گئے، پھر تو دم پڑ جائے گی۔ اگر نہیں تو ابھی بھی بال کاٹ رہے، جلدی کرے۔ آدمی اگر غصے میں بیوی کو طلاق دے، بالکل ہو گیا جناب، جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا۔ اللہ کے بندے، محبت میں کبھی کوئی طلاق نہیں دیتا۔ طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے ناراضگی میں دیتا ہے، کبھی کسی نے کوئی محبت میں بھی طلاق دی ہے؟ یعنی ایسا جانور، ایسی گائے بھی نہ ہو جو پانی پلاتی ہو، ایسی گائے بھی نہ ہو جو ہل چلاتی ہو، یہ مراد ہے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت کے جلسے میں تحیات کے بعد درود پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نوکری باہر کرتا ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ باپ کے جنازے میں نہیں پہنچا، کوئی اللہ کی مرضی، اب باپ کے لیے حج کرے، عمرہ کرے، خیرات کرے، صدقات کرے تاکہ باپ کو ثواب پہنچے۔ باقی جب اپنے ملک میں جائے تو اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈالے، ضرورت ہو تو ڈالے، یہ تو نہیں ویسے مٹی ڈالنے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز جو ہے کمپنی کی مسجد میں پڑھتے ہیں، کمپنی کی طرف سے ہمیں جو قمیص یا شرٹ ملی ہے آدھی آستین کی ہے، انشاءاللہ نماز تو میرا بھائی ہو جائے گی، آپ مجبور ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس قمیص موجود ہو تو نماز کے لیے جلدی سے بدل لیا تاکہ بلا وجہ کراہت سے بچ جائے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر کرنا ہو تو مشکل کوئی نہیں، نہ کرنا ہو تو 100 بہانے۔ کرنا چاہو تو ایک قمیص کیا آدمی پورا یونیفارم بدل سکتا، 2 منٹ لگتے ہیں، سلوار قمیص پہن نماز پڑھی واپس آ گئی، یونیفارم پہن لیا۔
اگر ایک آدمی نے حج کی قربانی نہیں دی، مستقل وطن چلا گیا، 3 روزے یہاں رکھے، 7 وہاں رکھ لے، بس سارے کے سارے 10 روزے وہاں نہیں رکھ سکتا، 3 روزے یہاں رکھنے ضروری ہیں۔ اگر وہ نہیں رکھے ہیں تو اب 2 بکریاں ہو گئی، ایک حج کی قربانی کی اور ایک دم وہاں سے پیسے بھیج کے یہاں مکے میں کروائے۔ ہم کھایا تھا کہ ہم جناب جب بھی کوئی کسی کو نقصان دیں گے ہم سب کٹھے ہوں گے، ایک کا خروج لگ گیا تم سارے چلے جاؤ، یہ اچھی قسم کھائی تھی تم نے، قسم کا کفارہ دو، بلا وجہ اپنی نوکریاں ضائع کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بس۔ میں رواج ہے کہ پہلے بچوں کی شادی کرو پھر حج پہ آؤ، شادی نہ ہو آدمی مر جائے تو حج کا گناہ بھی گلے سے ساتھ لے جائے۔ حج حج ہے، شادی شادی ہے، رشتے نہیں ملتے، دیر ہو جاتی، اس کا معنی حج بھی چھوڑ دے، پھر جب تک بچوں کی شادی نہ کرے نماز بھی نہ پڑھے، چونکہ شادی پہلے کر دیں نا، فرض وہ ادا کرنا ہے، یہ تو بے وقوفی کے مسئلے ہیں۔ کھائی تھی آپ نے کمپنی کے لیے، آپ اس قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ صلاۃ الضحیٰ میں یا باسط 100 مرتبہ، یا غنی ہو یا رحمان ہو یا مغنی، اللہ کے نام ہے، پڑھا کرو، کوئی بات نہیں، بالکل اللہ کے نام پڑھنے منع نہیں ہوتے، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ